علم دین حاصل نہ کرنے کی بلا میں مبتلا ہیں، نحوست میں مبتلا ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کر رہے ہیں، حقوق اللہ تو حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بھیجا تھا ہمیں حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے، حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے، شریعت مطہرہ کیا ہے جان کر اس پر عمل کرنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، کیونکہ دیندار بننا عبادت ہے. شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا عبادت ہے. صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں، نماز پڑھ لینا بھی عبادت ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں جو عبادت میں داخل ہیں. تو ہم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا عبادت کے لیے، اور ہم عبادت سے غافل ہیں. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا اس کام میں ہم مصروف ہیں. اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے، آنا ہمارا چیز ہو گیا. بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، عصری تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور خوش ہیں کہ ہمارے بچے، 2 بچے ڈاکٹر ہیں، 2 بچے انجینئر ہیں، 1 بچہ وکیل ہے، 1 بچہ اتنی بڑی ڈگری رکھتا ہے. بڑے بڑے وزراء سے، عمراء سے، بڑے بڑے مشہور لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں. خوش ہو رہے ہیں. نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، خوف خدا نہیں، فکر آخرت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اطاعت نہیں، اور دنیا کما رہے ہیں، دنیا جما رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ان کاموں کے لیے، بڑے بڑے محل نما مکانات بنانے کے لیے آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا. دوسروں سے دولت کمانے میں سبقت لے جانے کے لیے آپ کو اس دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا. شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا. آپ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے، اور کسی دوسرے کام کے لیے نہیں. جو کام عبادت کے دائرے سے باہر ہے وہ کام کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں. اللہ نے آپ کو بھیجا اس دنیا میں عبادت کے لیے. اور جو کام عبادت کے دائرے میں نہیں ہے ان کاموں کی بھی آپ کو اجازت ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو عبادت نہیں ہیں، لیکن ان کاموں سے اللہ نے روکا نہیں بلکہ اجازت دی ہے، انہیں جائز اور مباح بنایا ہے، اس لیے کہ ان کاموں کے بغیر آپ عبادت کا فریضہ، کسی عبادت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. آدمی کھائے گا نہیں تو کیا نماز پڑھے گا؟ نہائے گا نہیں تو کیسے پاک صاف رہے گا؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے. مقصد تخلیق ہمارا ایک ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت. اور اس عبادت کے ذریعے، جیسے مہینہ بھر کی ڈیوٹی کے صلے کے طور پر آپ تنخواہ حاصل کرتے اور خوش ہو جاتے، تو ساری زندگی کی عبادت کا صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟
ایک ہی نتیجہ ہے، اور اس نتیجے سے بڑا کوئی نتیجہ نہیں، وہ نتیجہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اسے راضی کرنا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی پابندی شریعت کے ذریعے اسے راضی کرنا، تو رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ہے مقصد حیات۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسے اپنے کردار سے راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے محبوب یہ 1400 تمہارے جانثار، تمہاری شمع کے پروانے، یہ تم سے بیعت کر رہے ہیں، صرف بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بیعت کرتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے، بیعت کا ایک مقصد ہوتا ہے، بیعت کی جاتی ہے کسی مقصد کے لیے۔ وہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے۔ بیعت کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہوتی ہے۔ بیعت جو ہوتی ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کے دست اقدس پر، دست حق پرست پر وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں کام انجام دوں گا اور دیتا رہوں گا، اور فلاں کاموں سے بچتا رہوں گا۔ یہ ہوتی ہے بیعت، ایک معاہدہ، ایک وعدہ۔ تو صحابہ کرام بھی حضور کے ہاتھ پر وعدہ کر رہے تھے کہ ہم فلاں کام کریں گے۔ ابھی صحابہ نے وہ کام انجام نہیں دیا، صرف وعدہ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے مصطفیٰ تم سے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں درخت کی چھاؤں میں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ سے بیعت کرنے کی حالت ہی میں اللہ راضی ہو گیا۔ ابھی صحابہ نے جس کام کے کرنے کے لیے بیعت کی وہ کام انجام نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لقد رضی ماضی کا سے گئے، پاسٹ ٹینس، اللہ راضی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیعت کرنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی اسے اس کی تخلیق کے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے تو صرف بیعت کرنے کے عمل سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے کسی سے تو اللہ راضی کسی سے ہو جائے اور زندگی بھر اس سے راضی رہے، اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے ہی وہ مر جائے تو اس کا اس دنیا میں آنا کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے جب تم سے بیعت کر رہے تھے تو اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو بیعت کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کی رضا جو ساری زندگی کی کمائی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے،
کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ صرف بیعت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر اللہ کرم فرمائے